من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔ اور ذکر کیجئے کتاب اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے پسندیدہ تھے، وکان رسول النبی، اور وہ رسول اور نبی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے پکارا ان کو کوہ طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو سرگوشی کے لیے اپنے قریب کیا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے قرآن کریم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ کتاب اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں۔ ظاہر ہے کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام تو ذکر کر نہیں رہے، ذکر کرنے والا تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے آپ لوگوں کو سنائیے۔ تو ذکر کرنے والا خود اللہ ہے، ہاں سنانے کا جو حکم ہے وہ در حقیقت نبی علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے۔ انہ کان مخلصا، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ تھے۔ مخلص جو ہے یہ ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ مخلص کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور نبی تھے۔ یہاں پر جو ہے ہم غور کریں قرآن کریم میں تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ذکر کی ہے۔ اب ان خصوصیات کے ذکر کرنے کا مقصود یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک ہی نبی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ چیز دوسرے نبی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا، اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، لیکن یہ جو ہے صرف امتیازی چیز ہے۔ باقی یقینی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی۔ لیکن خاص جو امتیاز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ کا یہاں پر ذکر کیا گیا اس صفت کے ساتھ۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور حضرت موسیٰ رسول اور نبی تھے۔ یہاں پر دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک رسول ہے اور ایک نبی۔ ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء نے مختلف باتیں لکھی۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو کوئی خاص شریعت اور کتاب دے کر کے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام ہے۔ تو رسول جو ہے اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی خاص شریعت دے اور خاص کتاب دے کر کے دنیا میں نازل فرمائے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اس کو شریعت دی گئی ہو یا سابقہ شریعت کے مطابق ہی اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو حضرت ہارون جو ہے رسول نہیں ہے بلکہ نبی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی تو ان کو بنایا ہے، لیکن الگ سے کوئی کتاب حضرت ہارون کو دی گئی ہو یا کوئی شریعت حضرت ہارون کو الگ سے دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ہارون نے دنیا کے اندر جو تبلیغ فرمائی ہے لوگوں کو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تبلیغ فرمائی ہے۔ تو ان دونوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول بھی ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ دونوں ایک ہی ہے، رسول جس کو کہتے ہیں اسی کو نبی بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے مقصود ایک ہی ہے۔ بہرحال یہ دونوں قول ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر دونوں قول صحیح ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ نبی جو رسول بھی ہے اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی دونوں کو کہتے ہیں، اس آدمی کو بھی جس کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو اور اس کو بھی جو سابقہ شریعت کے مطابق اعمال کی تاکید فرماتا۔
वनादैनाहु मिन जानिबिल तूरिल अयमन, हमने पुकारा हजरत मूसा को तूर की दाईं जानिब से। ये जो कहा गया ये हजरत मूसा के एतबार से कहा गया। कोहे तूर जो है ये मुल्क शाम में वाक़ है और मिस्र के और मदियन के दरमियान में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से चले हैं कोहे तूर की जानिब, तो कोहे तूर के पास में जब आए हैं तो उनसे दाईं तरफ जो है वो पहाड़ वाक़ था, इस वजह से कहा गया कि दाईं जानिब से हमने पुकारा। हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं होगा कि वो दाईं जानिब में ही वाक़। वक़र्रबनाहु नजिया, और हमने उनको करीब किया अपने सरगोशी करने के लिए, यानी ख़ास तौर पर जो किसी से चुपके से बात की जाती है उसको सरगोशी कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को कुछ ख़ास बातें कर दी थी, चूँकि मुकर्रम थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर उनको बुलाया। इसका जो वाक़या है पीछे गुजर चुका है। कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा क्या नहीं देखा, आगे भी ये वाक़या आएगा सूरह ताहा के अंदर, तफसील के साथ में वहाँ पर भी वाक़या आएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जब गए हैं तो क्या क्या वाक़यात वहाँ पर पेश आए। ववहबना लहू मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या, और हमने अता किया हज़रत मूसा को अपनी रहमत से उनके भाई हज़रत हारून को नबी बना। इसका वाक़या भी आगे तफसील के साथ में आएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बना दिया, पैगम्बर बना दिया, और उसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म फरमाया कि अब फ़िरौन के दरबार में जाओ और वहाँ पर जा कर के तौहीद का ऐलान करो और उसके सामने मेरी तौहीद का इजहार करो और उससे कहो कि वो तुम्हारे ऊपर ईमान लेकर के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में ये है कि हज़रत मूसा का बचपन में चूँकि एक वाक़या पेश आया था, आगे आ रहा है वो वाक़या भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ लोगों ने, नजूमियों ने फ़िरौन से बता दिया था कि कोई बच्चा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को लेकर के डूबेगा और तुम्हारे खात्मे का वो सबब बनेगा। अब फ़िरौन बड़ा परेशान था कि आखिर वो बच्चा होगा कौन, तो उसने अपनी सल्तनत के जो छोटे बच्चे थे उनको सबको मरवा दिया था, सिर्फ एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। और फ़िरौन को बराबर शक रहता था हज़रत मूसा कि हो ना हो मेरी सल्तनत में कोई और बच्चा तो जिंदा है नहीं, हाँ ये एक बच्चा है तो हो सकता है ये हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जो कर रही थी वो फ़िरौन की बीवी थी हज़रत आसिया, वो चूँकि अल्लाह ताला पर ईमान रखती थी। वो जब भी कभी ऐसा होता था कि फ़िरौन कोई शक करता था तो फ़िरौन की जो बीवी थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचाव कर लिया करती थी और उसको समझाती थी कि हम इसकी परवरिश कर रहे हैं और ये बच्चा जब हमारे सामने बड़ा होगा, हमारी परवरिश में रह करके बड़ा होगा तो जाहिर है कि हमारे खिलाफ कैसे जाएगा। बहरहाल वो मुतमईन हो जाता था। एक मरतबा वाक़या ये हुआ कि फ़िरौन मोहब्बत में आकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए हुए था। हज़रत मूसा ने तमाचा उसको लगा दिया, उसकी दाढ़ी पकड़ी बाएं हाथ से और दाएं हाथ से उसको तमाचा लगा दिया। फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया और इसको यकीन हो गया कि ये बच्चा वही है जो मेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। अब इसने बाज़ाब्ता कत्ल करने का इरादा कर लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। बीवी ने बहरहाल समझाया तो इसने फिर इरादा यह किया कि अच्छा मैं इस बच्चे को आजमाता और अगर मेरी आजमाइश पर यह बच्चा पूरा उतर गया तो इसको जिंदा छोड़ दूंगा वरना तो कत्ल कर दूंगा। अब इसने ये किया कि बच्चे जो होते हैं आम तौर पर जो बच्चों की फितरत होती है, बिल्कुल जो चमकती हुई चीज़ ज़्यादा होगी उसकी तरफ वो हाथ जल्दी बढ़ाते हैं और नफ़ा और नुकसान उनको मालूम नहीं होता। फ़िरौन भी ये बात जानता था। उसने अब ये किया कि अपने गुलामों को हुक्म दिया कि एक तश्त में थाल में आग के अंगारे लेकर के आओ और एक में हीरे जवाहिरात लेकर के आओ। अब चूँकि आग का जो अंगारा होता है वो चमकता हुआ होता है, बच्चों की ये फितरत होती है कि आग की तरफ हाथ को जल्दी लेकर के जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब दोनों चीज़ें रखी, चूँकि हज़रत मूसा होने वाले नबी थे आगे चल करके तो आम बच्चों से ज़्यादा समझदार थे, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया अपने हीरे जवाहिरात की तरफ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ वहाँ से उठा करके आग की तरफ बढ़ा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अंगारा जो था वो उठाया और उठा करके उसको अपने मुंह में रख दिया। तो उसकी वजह से ज़बान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जल गई थी और ज़बान में लकनत पैदा हो गई थी, यानी जब आप गुफ्तगू फरमाते थे तो बहुत ज़्यादा साफ गुफ्तगू नहीं होती थी।
اور تبلیغ کے لیے جو کہ ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کی زبان جو ہے بہت زیادہ صاف ہو، بہت اچھی وہ گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ موسیٰ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو توحید کی دعوت دو، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں غلطی کر چکا ہوں وہاں پر، چونکہ میں نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے بھاگ کر کے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پناہ لینی پڑی تھی، تو ایک تو میں ان کی نظروں میں مجرم ہوں، دوسری بات یہ کہ میری زبان صاف نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی کہ آپ میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجئے، یعنی نبی بنا دیجئے، اور یہ چونکہ فصیح و بلیغ ہے، بہت بہترین تقریر کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان کی زبان کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا ہے، اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ واقعہ یہاں پر تفصیل سے ذکر نہیں ہے، صرف اشارہ ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کا بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا کر کے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، انہو کان صادق الوعد، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولٌ نَبِيًّا، اور رسول اور نبی تھے۔ وعدے کے سچے سارے نبی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ خصوصیت کے ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، چونکہ دو وعدے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایسے ہیں جو انہوں نے وعدے کیا اور اس کو سچ کیا۔ پہلا وعدہ بچپن میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا اور باضابطہ اظہار بھی کر دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے باپ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کریں، اور چونکہ خطرہ تھا کہ بچہ ہے ہو سکتا ہے برداشت نہ کر سکے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، یعنی کوئی واویلا شور شرابہ میں نہیں کروں گا، جو بھی تکلیف مجھے ہوگی اس پر صبر کروں گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹا کر کے باضابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے تو حضرت اسماعیل نے اف نہیں کی اس وقت میں، تو ایک وعدہ تو یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو پورا کیا ہے، اس وجہ سے صادق الوعد ان کو کہا گیا، وعدے کا سچا۔ دوسرا وعدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کوئی معاملہ تھا، کسی صحابی سے کوئی بات چیت ہوئی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ فلاں مقام پر آ کر کے میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر گئے ملاقات کرنے کے لیے، اور متعینہ وقت پر وہ بندہ وہاں پر نہیں پہنچا۔ اب اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک وہاں پر کھڑے رہے اس آدمی کے انتظار میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وعدے کے مطابق یہاں پر آئے اور مجھے نہ پا کر کے اس کو تکلیف دی۔ ایک روایت یہ کہ پورے 1 سال تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر کھڑے رہے، تو چونکہ وعدے کو آپ نے پورا کیا اس وجہ سے صادق الوعد آپ کو فرمایا گیا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے حدیث میں مختلف وعیدیں بھی ہیں، اور جو آدمی وعدے کو سچ کرتا ہے یعنی جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہاں تک ارشاد ہے کہ وعدہ جو ہے وہ ایک قرض کی طرح ہے، جیسے قرض کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی وعدے کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو توڑنا ایک گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ وَكَانَ رَسُولُ النَّبِيَّ، اور حضرت اسماعیل رسول اور نبی تھی۔ یہاں پر ہم غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بہت پہلے ذکر کیا گیا، اس کے بعد میں حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ، پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ لے کر کے آئے گا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، تو حضرت ابراہیم کے فوراً بعد حضرت اسماعیل کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم نے ہر نبی کی الگ الگ خصوصیات کو ذکر کی ہے یہاں پر، اس لیے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہاں پر جو ہے مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، ان میں یہ لحاظ بھی نہیں ہے کہ کون سے نبی کس کے بعد۔ اب یہاں پر ہم ترتیب دیکھیں گے، ترتیب بالکل الٹی ہوئی ہے قرآن کریم میں، یہ نہیں کہ جس نبی کا ذکر پہلے آیا ہو وہ نبی بھی پہلے گزرے ہوں اور جس کا بعد میں آ رہا ہے وہ نبی بھی بعد میں آ رہے ہوں، ایسا نہیں۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ ذکر آ رہا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا آگے چل کر کے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حضرت اسماعیل حکم فرماتے تھے اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ یہ ایک اصول بھی ذکر کیا گیا تبلیغ کا کہ تبلیغ جو ہے اپنے اہل و عیال سے شروع کرنی چاہیے، اس لیے کہ اہل و عیال کو سمجھانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے۔
دوسری چیز یہ کہ کسی چیز پر عمل کرانا ہو اس کے لیے تعلیم و تعلم ضروری ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نگرانی آدمی کرے، اور نگرانی جو ہے اپنے گھر والوں کی زیادہ کی جا سکتی ہے وہ مقابلے دوسروں کے۔ اس لیے تبلیغ کا گویا یہ اصول ذکر کیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تبلیغ کی جو ابتدا کی ہے وہ اپنے اہل و عیال سے کی، اپنے گھر والوں سے کی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم فرماتے تھے اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کریں کتاب اللہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ سب سے واقعہ ان کا بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ جتنے انبیاء کا واقعات یہاں پر ذکر کیے گئے سب سے پہلے حضرت ادریس، حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے پہلے پیغمبر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ تو واقعہ ان کا بعد میں ذکر کیا گیا، لیکن زمانے کے اعتبار سے ان سب سے مقدم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کریں کتاب اللہ میں ادریس علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام راست گو نبی تھے، سچ بولنے والے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا، یعنی نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ کچھ مفسرین نے یہاں پر ایک بات اور ذکر کی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر چڑھایا، ہم نے ان کو بلند مقام تک پہنچایا۔ اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ ان کی ایک روایت ہے در حقیقت اس سلسلے میں، جو مفسرین کرام نے بعض نے اس کو لیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کعب احبار کی جو روایت ہے وہ بہت زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے، اس لیے اس روایت کا اعتبار نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے والے جو ہیں وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہاں پر حضرت ادریس کا جو ذکر کیا گیا وہ صرف نبوت یہاں پر مراد ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھانا مراد نہیں ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ تمام حضرات وہ ہیں، یعنی انبیاء کا جو ذکر کیا گیا یہ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء پر انعام فرمائے ہیں۔ من ذریۃ آدم، جو آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہے، وہ اسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے ہے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے منتخب فرمایا۔ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مجموعی صفت ذکر کی ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے، ان حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو یہ روتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، یعنی اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اس کے باوجود عاجزی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے منہمک رہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے گریہ طاری ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔